بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث شریف اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے ان احادیث کو سنیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک یہودی آیا اور کہا، اے ابو قاسم، آپ کے اصحاب میں سے ایک نے مجھے تماچا مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کس نے؟ اس نے کہا، ایک انصاری نے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے بلاؤ۔ وہ آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اسے مارا؟ انہوں نے کہا، میں نے اسے بازار میں یہ قسم کھاتے سنا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو انسانوں پر بزرگی دی۔ میں نے کہا، او خبیث، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مجھے غصہ آیا؟ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، انبیاء میں باہم ایک دوسرے پر اس طرح بزرگی نہ دیا کرو، لوگ قیامت میں بے ہوش ہو جائیں گے۔ اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلنے والا میں ہی ہوں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا پایا پکڑے ہوئے ہیں۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہوں گے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا نہیں۔ پہلی بے ہوشی جو طور پر ہو چکی ہے وہی کافی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، میں آج رات آپ کے پاس آیا تھا، مجھے کسی چیز نے اس گھر میں داخل ہونے سے نہیں روکا جس میں تھے سوائے ایک آدمی کی تصویر کے۔ گھر میں پردے کی چادریں تھیں، ان میں تصاویر تھیں۔ آپ تصویروں کے سر ختم کرنے کا حکم دیجئے تاکہ وہ کسی درخت کی طرح ہو جائیں، اور پردوں کو کاٹنے کا حکم دیجئے۔ اور ایک روایت میں ہے، اس گھر میں ایک پردہ ایسا تھا جس میں تصاویر تھیں، ان کے سر کاٹ دیجئے اور انہیں نیچے بچھانے والی چادر یا تکیے بنا لیجئے اور انہیں رونیے، کیونکہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر ہوں۔ اس سے دو تکیے بنا لیے جائیں جنہیں روندا جائے اور تکیے کو باہر نکالنے کا حکم دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ وہ کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تھا اور ان کی چارپائی کے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی نصیحتیں کرنے لگے کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ وارث بنا دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت بیان کرتا ہے اور یہ بھی کہتے ہو کہ مہاجرین و انصار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح کیوں حدیث نہیں بیان کرتے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی مہاجرین بازار کی خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے تھے اور میں اپنا پیٹ بھرنے کے بعد پھر برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا۔ اس لیے جب یہ بھائی غیر حاضر ہوتے تو میں اس وقت بھی حاضر رہتا
اور میں وہ باتیں آپ سے سن کر یاد کر لیتا جسے ان حضرات کو کاروبار کی مشغولیت کی وجہ سے یا تو سننے کا موقع نہیں ملتا تھا یا وہ بھول جایا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائی انصار اپنے اموال، کھیتوں اور باغوں میں مشغول رہتے، لیکن میں صفا اور میں مقیم مسکینوں میں سے ایک مسکین آدمی تھا۔ جب یہ حضرات انصار بولتے تو میں اسے یاد رکھتا۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو کوئی اپنا کپڑا پھیلائے اور اس وقت تک پھیلائے رکھے جب تک اپنی یہ گفتگو نہ پوری کر لوں، پھر جب میری گفتگو پوری ہو جائے اس کپڑے کو سمیٹ لے تو وہ میری باتوں کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ چنانچہ میں نے ایک اپنا کمبل اپنے سامنے پھیلا دیا۔ پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقالہ مبارک ختم فرمایا تو میں نے اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد پھر کبھی میں آپ کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔